السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو ایک لو اسٹوری سنانا چاہتا ہوں، ایک پریم کہانی۔ اور اس لو اسٹوری میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے، اور خاص کر لڑکیوں کے لیے اس میں بہت اہم سبق ہے۔ اس لیے اس پوری کہانی کو توجہ سے سنیے اور اس کہانی کا اینڈ ضرور سنیے گا، اور اگر کہانی اچھی لگے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ تو دوستوں، کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ دونوں میں پہلے دوستی ہوئی، اور ان کی دوستی محبت میں بدل گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بہت خوش تھے۔ روزانہ پارٹی کرتے تھے، کبھی یہ ہوٹل کبھی وہ ہوٹل، کبھی ڈنر تو کبھی کچھ۔ روزانہ ان کا پارٹی میں اور موج مستی میں گزرتا تھا، اور دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اتنی محبت ہو گئی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھے بغیر، ایک دوسرے سے ملے بغیر، ایک دوسرے سے بات کیے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، ملنا ملانا، پارٹی کرنا، ہوٹلوں میں گھومنا، پارک میں جانا، یہ ساری باتیں چلتی رہیں۔ لیکن ایک وقت آیا کہ کالج بند ہو گیا، کالج میں چھٹی ہو گئی۔ لڑکا اپنے گھر چلا گیا اور لڑکی اپنے گھر چلی گئی، اور فون پہ باتیں ہونے لگی۔ کالج میں تو روزانہ ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب دونوں جدا ہو گئے، دونوں اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو پھر فون پر بات کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کچھ دنوں تک اس لڑکے نے بات کی۔ ایک دن لڑکا اس لڑکی سے کہنے لگا کہ میں تم کو دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں دیکھنے کا من کر رہا ہے، لہٰذا تم اپنی فوٹوز مجھے بھیجو۔ وہ لڑکی بھی اس سے محبت کرتی تھی، اس نے نارمل سی سمپل سی فوٹو کھینچ کر اس کو بھیج دی۔ اسی طرح کچھ دن جب گزرے تو وہ لڑکا پھر فرمائش کرنے لگا کہ میں تمہاری کچھ پرسنل فوٹوز دیکھنا چاہتا ہوں، تم وہ فوٹو مجھے بھیجو۔ اس لڑکے کا مطلب یہ تھا کہ تم اپنی ننگی ادھننگی تصویریں لے کر، بغیر کپڑوں والی تصویریں لے کر مجھے بھیجو، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کو بڑا تعجب ہوا، اس نے منع کیا کہ نہیں، میں ایسی تصویر نہیں بھیج سکتی۔ تو وہ لڑکا اس سے کہنے لگا کہ کیا تم کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ تم پر تو یقین ہے، لیکن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، موبائل سے فوٹوز لیک ہو سکتی ہیں، ویڈیوز لیک ہو سکتی ہیں، اس لیے میں ایسی فوٹو نہیں بھیجوں گی۔ جب اس لڑکی نے انکار کر دیا کہ میں ایسی ننگی اور فحش فوٹوز اور ویڈیوز آپ کو نہیں بھیج سکتی، تو وہ لڑکا ناراضگی کا اظہار کرنے لگا، اس لڑکی سے ناراض رہنے لگا۔ لیکن لڑکی چونکہ اس سے محبت کرتی تھی، اس نے اس کی فرمائش کو پوری کر دی، اور اپنی ننگی اور ادھننگی تصویریں کھینچ کر اس لڑکے کے واٹس ایپ پر میسج کر دیا، بھیج دیا۔
لہذا جب اس نے اپنی ننگی ننگی تصویریں لڑکی نے اس لڑکے کو بھیجی تو وہ لڑکا بہت خوش ہوا اور اس کی تعریفیں کرنے لگا کہ جان تم تو بڑی خوبصورت ہو، تم تو چاند ہو، تم تو ستارہ ہو۔ اس نے اس لڑکی کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیے۔ لہٰذا ایسا ہی چلتا رہا، روزانہ وہ لڑکی اپنی فوٹوز ننگی ادھننگی اور طرح طرح کی اس کو بھیجتی، لڑکا اس کی فوٹوز کو دیکھتا اور اس کی تعریفیں کرتا اور دونوں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ لیکن ایک دن اس لڑکے کا دوست اس کے گھر پر آیا اور اس کے دوست نے اس سے پوچھا باتوں ہی باتوں میں کہ ارے یار تیرے پاس کوئی گرل فرینڈ ہے کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری گرل فرینڈ ہے۔ تو اس کے دوست نے کہا کہ تیری کہاں سے گرل فرینڈ ہو سکتی ہے؟ تو نے اپنا چہرہ کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ تیری گرل فرینڈ کہاں سے ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یار ہے، یہ لے دیکھ فوٹو میں دکھاتا ہوں تجھے۔ تو اس نے اس لڑکی کی فوٹو دکھائی تو اس کے دوست نے کہا کہ یہ تو کسی کی بھی تو فوٹو دکھا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے، کوئی ایسا پختہ ثبوت دے جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی میں تیرے پاس گرل فرینڈ ہے۔ تو پھر اس لڑکے نے اس لڑکی کی وہ ساری ننگی فوٹوز اور ویڈیوز اس لڑکے کو دکھا دی کہ یہ لے، تجھے یقین نہیں ہے، یہ دیکھ میری گرل فرینڈ ہے اور میں ہر طرح کی اس کی فوٹو میرے پاس موجود ہے۔ لہٰذا اس لڑکے نے دیکھا تو کہا کہ ہاں گرل فرینڈ تو ہے۔ لیکن جب ایک دن وہ لڑکا گھر سے باہر کسی کام کے لیے گیا اور موبائل اس کا گھر پہ ہی رہ گیا تو اس نے اس کی گرل فرینڈ کی ساری فوٹوز کو، ساری ویڈیوز کو اپنے موبائل میں ٹرانسفر کر لیا۔ پھر اس نے اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا اور ان کے دوستوں میں سے کسی نے ان ساری فوٹوز اور ویڈیوز کو انٹرنیٹ پہ ڈال دیا۔ جب انٹرنیٹ پر وہ فوٹوز ڈالی گئی اور تمام لوگوں نے اسے دیکھا تو اس لڑکے کے پاس ایک دوست کا کال آیا کہ یار تیری گرل فرینڈ کی فوٹوز ایسی ویڈیوز انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہی ہے۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے فوراً لڑکی کو فون لگایا کہ تم بڑی بے وفا ہو، بڑی دھوکے باز ہو کہ تمہارے اور بھی بوائے فرینڈ ہے میرے علاوہ جس کو تم نے یہ فوٹوز اور ویڈیوز بھیجی ہے۔ تمہاری ساری فوٹو، ساری ویڈیوز انٹرنیٹ پر چل رہی ہے، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ لڑکی اس کے پاس گڑ گڑاتی رہی کہ نہیں، میں نے یہ فوٹو اور ویڈیو تمہارے سوا کسی کو بھیجا ہی نہیں ہے۔ لڑکے نے کہا کہ میں اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، تم پورے سوسائٹی میں بدنام ہو چکی ہو، لہٰذا آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جب اس لڑکے نے اس سے بات کرنا بند کر دیا، اس سے تعلقات ختم کر دیے، تو اس لڑکی کو بہت بڑا صدمہ پہنچا اور وہ ہمیشہ ٹینشن میں رہنے لگی۔ اس کے ماں باپ کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی تو اس کے ماں باپ نے بھی اس لڑکی کو بری طرح پیٹا، بہت مارا۔ لہٰذا ماں باپ کی پٹائی، گھر والوں کے رویے اور اس صدمے سے وہ لڑکی بہت ہی تکلیف میں رہنے لگی، اور اس تکلیف میں اس نے ایک دن وہ قدم اٹھا لیا جو آخری اسٹیپ ہوتا ہے، آخری قدم ہوتا ہے۔ اس نے ایسا قدم اٹھایا جو کسی بھی لڑکی اور کسی عورت کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کون سا قدم ہے جو اس نے اٹھایا ہوگا۔ جب ہر طرف سے اس کو رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو پھر اس نے سوسائڈ کرنے کا، خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے
کہ ہم اپنی ماں بہنوں پر نظر رکھیں کہ ہماری ماں بہنیں جو موبائل استعمال کرتی ہیں کہیں وہ اس طرح کی حرکات میں مبتلا تو نہیں ہیں، اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے نظر رکھیں، اور ہماری ماں بہنیں اس چیز پر غور کر کے اس طرح کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس طرح کے معاملات سوائے ذلت اور رسوائی کے انسان کو کچھ نہیں دیتا، ہر طرف سے انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔